السلام علیکم۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ کی زبان عبرانی تھی، آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آتے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم ہوا تھا۔ آج بھی کتب میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت یروشلم میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا آج رات پیدا ہونے والا ہر بچہ قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور دوست شیروں کی تصویر بنائی۔ یہ روایت صحیح نہیں لگتی کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ دانیال علیہ السلام کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، کیونکہ جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو بابل کے بادشاہ بخت نصر کی فوج نے یروشلم کی سرزمین پر حملہ کر کے اس سرزمین کو فتح کر لیا تھا۔ اس نے آپ کو قید کر لیا۔ دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ جب آپ کو قید کر لیا گیا تو بنی اسرائیل اس امید میں تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ اس بات کا جب بادشاہ بخت نصر کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جناب دانیال علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو اس نے آپ کو قید سے نکلوا کر ایک کنویں میں ڈلوا دیا جہاں پر شیر موجود تھے۔ ان شیروں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جانوروں کو بھی نبی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ انبیاء پر حملہ نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یوسف کو کھایا ہے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہم پیغمبروں کو نہیں کھایا کرتے۔ آپ کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ تک کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ تمام تعبیر بیان کرنے والے اس خواب کی تعبیر بیان نہ کر سکے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے شاہی حکام سے کہا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو بادشاہ نے قتل کر دیا تھا جو تعبیر نہیں بتا سکے تھے۔ دانیال علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ کو آپ کے متعلق بتا دیا گیا۔ دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم خواب کی تعبیر بیان کرو۔ دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اسی وجہ سے ان کے دربار میں بہت عزت افزائی کی گئی۔ بعض روایات کے مطابق دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے 90 سال تک قید میں رکھا تھا۔ بادشاہ نے آپ کی عظمت دیکھتے ہوئے حکومت کے امور حضرت دانیال کے سپرد کر دیے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے جو لوگ چھپ گئے تھے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب مشکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور وہ بابل کو فتح کرنے اور یہودیوں کو بابل کی حکومت کی قید سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس کے دور میں پیشگی اجازت اور وقت کے بغیر بادشاہ سے براہ راست ملاقات کر سکتے تھے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ریاست کا دوسرا فرد سمجھا جاتا تھا۔ سائرس کی وفات کے بعد ایک مختصر سا دور ہے جس میں دانیال علیہ السلام کی تاریخ میں کچھ نہیں، لیکن دارا کے اقتدار میں آنے کے بعد دانیال علیہ السلام دوبارہ وہی مقام حاصل کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے بزرگوں کی روایت کے مطابق ان کی میت کو ممی کی شکل میں اسی علاقے میں رکھا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ایران کے شہر شوش میں واقع ہے۔